ایک بادشاہ اپنے محل کے چار دیواری کے اوپر چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کی نظر ایک خوبصورت لڑکی پر پڑی جو کپڑے سکھا رہی تھی، تو بادشاہ نے اپنی باندی کو بلایا اور اس سے پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ جہاں پناہ، یہ فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ کا دل اس لڑکی کے اوپر آ گیا تھا، تو شیطان نے بادشاہ کو گناہ پر آمادہ کیا۔ بادشاہ نے ایک پلان بنایا۔ بادشاہ نے فیروز کو طلب کیا، فیروز، یہ خط پڑوسی ریاست کے جاگیردار کو دے آنا۔ جو حکم جہاں پناہ۔ فیروز بادشاہ کے پاس سے اپنے گھر آیا، سفر کی تیاری کی اور سفر کے لیے نکل پڑا۔ جب رات ہوئی تو بادشاہ اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ فیروز کے گھر پہنچا۔ کون ہے؟ میں تمہارے شوہر کا آقا اور وقت کا بادشاہ ہوں۔ جہاں پناہ، آپ رات کے اس وقت ہمارے غریب خانے پر کیسے تشریف لائے؟ آج میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ فیروز کی بیوی کو بادشاہ کے ارادے کچھ اچھے نہیں لگے، تو فیروز کی بیوی نے کہا، حضور اللہ کی پناہ، مجھے اس میں کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ تم جانتی نہیں، میں بادشاہ وقت ہوں اور تمہارے شوہر کا آقا ہوں۔ حضور، شیر اگر بھوکا بھی ہو تو مردار کا گوشت نہیں کھاتا۔ کیا آپ اس کٹورے میں پانی پینے آئے ہیں جس میں آپ کے کتے نے پانی پیا ہے؟ فیروز کی بیوی کی باتوں نے بادشاہ کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ وہ ندامت اور شرمندگی کے ساتھ وہاں سے واپس لوٹ گیا۔ اگلے روز جب فیروز واپس لوٹا تو فیروز بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ حضور، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 اشرفیاں، 100 سونے کے سکے دیے۔ جب فیروز واپس اپنے گھر پہنچا تو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا بادشاہ کا کپڑا، اس کا رومال اس کے گھر کے سامنے گرا ہوا تھا۔ تو فیروز سمجھ گیا کہ بادشاہ رات کے وقت اس کے گھر آیا تھا۔ تو فیروز نے سوچا کہ میں کسی مصیبت میں پڑنے سے بہتر ہے اپنی بیوی کو اس کے گھر چھوڑ دوں۔ تو بادشاہ نے جو 100 سونے کے سکے دیے تھے، 100 اشرفیاں دی تھی، ان اشرفیوں سے فیروز نے اپنی بیوی کے لیے اچھے اچھے کپڑے خریدے، زیورات خریدے، قیمتی چیزیں خریدی، اور آ کر اپنی بیوی سے کہا کہ چلو میں تمہیں تمہارے مائکے چھوڑ دیتا ہوں۔ بیوی کو لے جا کر مائکے چھوڑ دیا۔ اب دن ہفتوں میں گزر گئے، ہفتے مہینوں میں گزر گئے، لیکن فیروز اپنی بیوی کو لینے کے لیے جب نہیں پہنچا تو اس کے سالوں نے اس سے رابطہ کیا۔ فیروز نے تب بھی اپنی بیوی کو لے جانے کا ارادہ نہیں دکھایا، تو انہوں نے قاضی کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ اب قاضی کے سامنے جب مقدمہ پیش ہوا تو بادشاہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ فیروز کے سالے نے کہا، حضور، اس نے ہمارا باغ اجاڑ کر ویران کر دیا ہے، آپ ہمیں انصاف دلائیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے ہماری بہن سے نکاح کیا، اب لا کر بغیر وجہ کے اس نے ہمارے گھر میں چھوڑ دیا۔ تو فیروز نے جواب دیا، حضور، میں نے باغ جس حال میں لیا تھا اس سے بہتر حال میں واپس لوٹا دیا ہے۔ حضور، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس نے باغ واپس کیوں لٹایا اور ہم پر یہ ظلم کیوں کیا؟ حضور، میں نے اپنے باغ کے پاس شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے، مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہ شیر مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ فیروز کی بات سن کر بادشاہ چونک گیا۔ فیروز کا اشارہ بادشاہ کی طرف تھا، شیر کا مطلب بادشاہ اور باغیچے کا مطلب اس کی بیوی۔ تو بادشاہ چونک گیا اور بادشاہ نے کہا، فیروز، شیر تمہارے باغ کے پاس ضرور آیا تھا، لیکن وہاں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا۔ تمہارے باغ کی دیواریں بہت مضبوط ہیں، اپنے باغ میں جاؤ، ہنسی خوشی رہو۔ شیر تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، نہ وہ تمہارے باغ کے پاس آئے گا۔ جو حکم جہاں پناہ۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری بیوی بڑی نیک اور پارسا ہے،
مجھے وہاں سے کچھ نہیں حاصل ہو سکا۔ تم اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار سکتے ہو۔ یہ لوگ جو اشارے اور کنائے میں بات کر رہے تھے، اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی کی پوشیدہ زندگی، کسی کی پرسنل لائف لوگوں کے درمیان میں نہ اچھلے۔ کتنی خوبصورتی سے مقدمہ قاضی کی عدالت میں آیا، مقدمہ پیش ہوا، مقدمے کا فیصلہ بھی ہو گیا، لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ الزام کس پر لگا، جواب کس نے دیا۔ یہ خوبصورتی تھی جب لوگ دوسروں کے عیب کو چھپانا چاہتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ کسی کی چھوٹی سی بات ہمیں پتہ چل جائے تو ہم اس کی بال کی کھال نکالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تاکہ وہ آدمی زیادہ سے زیادہ رسوا ہو جائے۔ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اپنے کسی بھائی کو رسوا کرے وہ بھی ضرور رسوا ہوگا، اللہ اسے بھی رسوا کر دیں گے۔ اگر آپ کو یہ قصہ اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں، اسے آگے شیئر ضرور کریں۔ اسی طرح کے اسلامی حکایات، اچھی باتیں جاننے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔